بغداد جل چکا تھا۔ دجلہ کا پانی کتابوں کی سیاہی اور انسانوں کے خون سے کالا ہو چکا تھا۔ سن 1258 میں دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور خلافت عباسیہ ہلاکو خان کے گھوڑوں کے پیروں تلے رون دی گئی تھی۔ اس وقت پوری دنیا میں یہ سناٹا تھا کہ اب اسلام کا سورج غروب ہونے والا ہے۔ مسلمان مایوس ہو چکے تھے۔ لوگوں کو لگتا تھا کہ منگولز یاجوج ماجوج ہیں جنہیں کوئی نہیں روک سکتا۔ ہلاکو خان کا اگلا نشانہ تھا مصر یعنی ایجپٹ اور وہاں کی مملوک سلطنت۔ اس نے سوچا کہ جب بغداد جیسا شہر نہیں بچا تو یہ غلام مملوک میرا کیا بگاڑ لیں گے۔ لیکن ہلاکو خان یہ نہیں جانتا تھا کہ تقدیر نے اسلام کی حفاظت کے لیے شاہوں کے محل سے نہیں بلکہ غلاموں کی صفوں سے کچھ شیروں کو چنا ہے۔ ہلاکو خان نے مصر کے سلطان سیف الدین قطز کو ایک خط بھیجا۔ یہ خط نہیں بلکہ موت کا پروانہ تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ ہم نے زمین کے تمام بادشاہوں کو ختم کر دیا ہے۔ ہم خدا کا عذاب ہیں۔ ہمارے گھوڑوں سے مت بھاگو۔ ہماری تلواروں سے کوئی نہیں بچ سکا۔ سرنڈر کر دو ورنہ تمہارا حال بھی بغداد جیسا ہوگا۔ اس خط کے بعد دربار میں خاموشی چھا گئی۔ بڑے بڑے وزیر اور جنرلز ڈر گئے۔ سب نے کہا سلطان ہمیں صلح کر لینی چاہیے، منگولوں سے لڑنا خودکشی ہے۔ لیکن سلطان قطز کی آنکھوں میں خوف نہیں غصہ تھا۔ اس نے کہا اگر ہم آج بھاگے تو اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا، میں اکیلا بھی لڑوں گا۔ اور پھر تاریخ نے وہ منظر دیکھا جو کسی نے سوچا نہ تھا۔ قطز نے منگول قاصدوں کا سر قلم کر دیا اور ان کے سروں کو قاہرہ کے دروازے پر لٹکا دیا۔ یہ اعلان تھا کہ بات سرنڈر کی نہیں جہاد کی ہوگی، یا تو فتح یا پھر شہادت۔ لیکن سوال یہ تھا کیا واقعی مملوک منگولوں کو ہرا سکتے تھے؟ مملوک عام بادشاہ نہیں تھے، یہ وہ سلیو واریئرز تھے جنہیں بچپن سے صرف ایک کام کے لیے ٹرین کیا گیا تھا، یعنی جنگ۔ ان کی تلوار بازی اور گھڑ سواری اس وقت دنیا میں بے مثال تھی۔ قطز نے انتظار نہیں کیا کہ منگول مصر آئیں گے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ دشمن کو ان کے علاقے میں جا کر مارے گا۔ اس کی فوج میں ایک اور شیر تھا، رکن دین بیبرس۔ بیبرس کو منگولوں سے شدید نفرت تھی اور وہ ان کی اسٹریٹجیز کو خوب سمجھتا تھا۔ 3 ستمبر 1260 مقام تھا عین جالوت۔ قطز نے اپنی فوج کو پہاڑیوں کے پیچھے چھپا دیا اور میدان میں صرف ایک چھوٹا حصہ بھیجا تاکہ منگولوں کو لگے کہ مملوک فوج کمزور ہے۔ یہ ایک ٹریپ تھا۔ صبح کا سورج نکلتے ہی منگولوں نے حملہ کیا۔ ان کا جنرل کتبوکا اپنی پوری طاقت کے ساتھ ٹوٹ پڑا۔ بیبرس نے لڑتے ہوئے پیچھے ہٹنا شروع کیا۔ کتبوکا سمجھا کہ وہ جیت رہا ہے۔ وہ جوش میں آگے بڑھا اور ٹھیک وہیں پہنچ گیا جہاں قطز چاہتا تھا۔ اچانک نگارے بجنے لگے۔ پہاڑیوں سے مملوکوں کا مین لشکر نکل آیا۔ منگول گھر چکے تھے، لیکن منگول اتنے خطرناک تھے کہ گھرنے کے باوجود انہوں نے ایسا کاؤنٹر اٹیک کیا کہ مملوکوں کے پیر اکھڑنے لگے۔ مملوکوں کا لیفٹ ونگ ٹوٹنے والا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا جب لگا کہ مملوک ہار جائیں گے۔ تب سلطان قطز نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنا ہیلمٹ اتار کر زمین پر پھینکا تاکہ سب اسے پہچان سکیں۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر چیخ ماری، واہ اسلامہ، واہ اسلامہ، یعنی ہائے میرا اسلام، ہائے میرا اسلام۔ یہ سن کر مملوک فوجیوں کے خون کھول اٹھے۔ وہ اپنے سلطان کے ساتھ ٹوٹ پڑے۔ جنگ کا پاسا پلٹ گیا، کتبوکا مارا گیا اور پہلی بار، جی ہاں تاریخ میں پہلی بار، منگولوں کا وہ لشکر جو چائنا سے یورپ تک نہیں رکا وہ فلسطین کی مٹی میں ڈھیر ہو گیا۔ عین جالوت صرف ایک جنگ نہیں تھی،
اگر اس دن قطز ہار جاتا تو منگول مصر کے بعد نارتھ افریقہ اور پھر یورپ تک پہنچ جاتے۔ شاید آج دنیا کا نقشہ کچھ اور ہی ہوتا۔ اس فتح نے ثابت کر دیا کہ طاقت اور گھمنڈ چاہے جتنا بڑا ہو، ایمان اور حکمت اسے ہرا سکتی ہے۔ بغداد کی راکھ سے مسلمان پھر اٹھے اور اگلے کئی 100 سالوں تک مملوکوں نے اسلام کی حفاظت کی۔ دوستو، بغداد کے زوال سے ہم نے سیکھا کہ غلطیاں تباہی لاتی ہیں، لیکن عین آلود نے ہمیں سکھایا کہ مایوسی گناہ ہے۔ آپ کو سلطان قطز کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ میں ہوں رویل ارمانی اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔